السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بهم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. صدق اللہ. حاضرین کرام اور اسلامی خواتین، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. ہم اور آپ جس موضوع پہ کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے آزادی میں مسلمان کا حصہ اور علماء کا کردار. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی کا شریعت مصطفیٰ یا اسلام سے کیا تعلق ہے. حقیقت تو یہ ہے مختصراً کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سب انسانوں کو آزاد بنانے کے لیے آئے ہیں. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے، کیونکہ دنیا کے لوگوں نے انسانوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا غلام بنانا چاہا، تو انبیاء کرام ان کو ان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگائے ہیں. خاص کر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون نے ان سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو تمہاری ظلم سے، تمہاری غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. اب آئیے شریعت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے. وہ دور بھی تھا کہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا. تو اسلام میں بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو سزا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو. جیسے آدمی قسم کے کفارے میں زہار ایک طریقہ ہے طلاق کا جو اس وقت اسلام سے پہلے لوگ استعمال کرتے تھے، سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے. اس میں بھی ہے کہ آدمی کو پہلے غلام آزاد کرے، نہیں ہے تو روزہ رکھے، نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ. پھر اسی طرح روزے میں اگر انسان میاں بیوی کے درمیان غلطی ہو جائے تو کفارے کے طور پر کیا ہے؟ پہلے غلام آزاد کرنا، پھر نہیں ہے تو 60 روزے رکھنا، پھر نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا. گویا ہر جگہ غلام آزاد کرنے کا، تاکہ کوئی انسان کسی کا غلام نہ رہے. صحابہ کرام کی زندگی کو لیجئے. جب اسلامی فوج مدینہ مکے سے باہر نکلی دوسرے ملکوں میں،
تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو اکثر ان کے جواب ملیں گے، کوئی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، روزہ رکھانے کے لیے، حج اور زکات کے لیے، حالانکہ یہ سب فرض ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور اس کے اوپر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ماں نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا، تم کب سے اس کو غلام بنا لیے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام سے آزادی کا ہی تعلق ہے۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان، صرف مسلمان کی بات نہیں، کسی بھی انسان کو انسان کی غلامی میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی یعنی آزاد زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ مختصر ہم نے ذکر کیا، چونکہ موضوع میں وہ نہیں ہے، موضوع تو ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے ہے۔ تو اب آئیے ہندوستان کی آزادی۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے واقعات ہوئے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے، ان سبوں کو ہم اور آپ آزادی سے جوڑتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ لیکن ہماری حکومت یعنی ہندوستان کی حکومت آزادی کو 1857 کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے آزادی کو جوڑتی ہے۔ اسی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر جب ہندوستان آزاد ہوا اور پارٹیشن ہو گیا، تقسیم ہو گیا ہندوستان پاکستان، تو ہندوستان والوں نے آزادی کو ایک دوسرا موڑ دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آزادی میں تو آپ تھے لیکن آپ اپنا حصہ لے لیے چلے گئے، اب آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک قوم کا خیال، ایک نظریہ ہے لوگوں کا، اور وہی نظریہ آج حکومت میں ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا اس کو سنیے، آپ نے سنا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 157۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد اس آیت میں بھی بتلایا گیا ہے، سنیے۔ کہتے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ جو رسول نبی امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ مت سمجھو کہ اس نبی کا ذکر صرف ابھی ہوا ہے، نہیں، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں توریت انجیل، اس میں بھی اس نبی کے بارے میں لکھے ہوئے شہادت ملے گی۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی، قرآن کہتا ہے یجدونہم، تم پاؤ گے، باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ میں اس لیے مختصر صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ موضوع کے تعلق سے وہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنی منکر چیزیں ہیں ان سب سے روکیں گے۔ پھر اس کے بعد کا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے گردنوں پہ جو بوجھ ڈال رکھا ہے اس کو وہ اتاریں گے۔ کون سا بوجھ؟ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، شریعت کے نام پر، جو کچھ لوگوں کے اوپر بوجھ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، دین بنا کر، قانون بنا کر لوگ اس بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اس سے بھی یہ ہلکا کرنے کے لیے، ان بوجھ سے نکالنے کے لیے یہ نبی آئے ہیں۔ اسی طریقے سے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو یہ بھی ایک بوجھ ہے، اسرہم اور اغلال، یہ دونوں چیزیں ان کے کاندھوں پر جو رکھی گئی ہیں، ان سب سے وہ نکالنے کے لیے آئے ہیں۔
اسی کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو صرف اور صرف اپنے رب کے قانون کا پابند رہنا ہے، باقی کسی قانون کا پابند نہیں۔ ہاں، یہاں پر تھوڑا سا ہم مستثنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی حکومت میں ہیں جو اسلامی نہیں ہے تو وہاں کے وہ قوانین جو قرآن اور شریعت کے مخالف نہ ہو، ایسے قوانین کو ہم مان سکتے ہیں۔ جیسے کہ اور بھی بہت سے قوانین ہمارے ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں، ان سارے قوانین کو جو ہمارے شریعت کے خلاف نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر جیسے ہوتا ہے اور دوسرے قوانین ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو ماننا ہمارے لیے غلط نہیں ہے، کیونکہ آج ہم اور آپ ماشاءاللہ دنیا کے اکثر ملکوں میں ہیں، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اسلامک نہیں ہیں لیکن مسلمان وہاں بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے اچھی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، شرط یہ کہ ان کے جو اسلامی قوانین ہیں اس میں وہ لوگ آڑے نہ آتے ہوں تب۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا۔ دوسرا یہ کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے اس میں سے ایک یہ بھی جو غلط چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اس کو حرام کرنے کے لیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف اور عزت اور اس قرآن کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے جو سب سے پہلی چیز میں لینا چاہ رہا ہوں یہ کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ بیکار کے قوانین یا بیکار کی چیزیں جو شریعت کے نام پر یا کسی اور وجہ سے انسان کے اوپر تھوپا گیا یا انسان کو غلام بنایا گیا، تو یہ چیز مسلمان کا نہیں۔ گویا آزادی کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، صرف ملک سے نہیں۔ ملک تو ایک آنے اور جانے والی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمارا تعلق شریعت آزادی کا ایمان سے ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں بھی آزاد رہنا چاہتی ہیں، ان کے اندر کوئی اور نظریہ ہوتا ہے، ہمارا تعلق آزادی کا ایمان سے ہے۔ ہندوستان کی آزادی تو اصل اس وقت شروع ہوئی جب انگریز اس ملک میں آئے برٹش انڈیا کمپنی کے نام سے، اور اس نے مسلمانوں کے ایک ایک حصے کو جو مسلمانوں کی قبضے میں تھی اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیے۔ تو شروع میں تو مسلمان اتنا زیادہ ان چیزوں کی طرف نہیں مائل ہوئے، لیکن جب ان کا ظلم بڑھنے لگا تو مسلمان اسی وقت سے انگریز کے خلاف ہوئے، اور یہ بڑی لمبی مدت ہے۔ علماء جو اس وقت بادشاہ تھے، مسلمان نواب، یہ سب کے سب جو ہے کھڑے ہوئے۔ انگریزوں کو آخری اور سب سے بڑا معرکہ جو ملا ہے وہ ٹیپو سلطان کے نام سے آتا ہے۔ ٹیپو سلطان جب شہید کر دیے گئے تو انگریز خوش ہو گیا، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز کہنے لگے کہ اب ہندوستان پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ ان کو سب سے زیادہ ڈر مسلمان حکمرانوں سے تھی۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے سب سے بڑی سلطنت نوابیت جو ہندوستان میں اس وقت تھی وہ سراج الدولہ کے تھے، نواب آف بنگال۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ انگریز سب سے پہلے کہاں آئے؟ بنگال میں ہی آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں ہی سب سے پہلے بنی، تو انہوں نے سب سے پہلے نواب سراج الدولہ پہ حملہ کیا تھا، اور ان کو اس نے بھی ختم کیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کو آزادی میں، جتنی بھی آزادی کی سب سے لمبے دور میں، جہاں بھی یا مسلم نوابوں کو
یا مسلم حکومتوں کو، یا آگے چل کر آئے گی کہ علماء بھی بہت سی تحریک بنائے، ان ساری تحریکوں کو نقصان پہنچا خود مسلمانوں کے درمیان ایک طبقہ تھا، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ نواب سراج الدولہ کو نقصان پہنچا میر جعفر کی وجہ سے، اور ٹیپو سلطان کا تو آپ جانتے ہیں کہ میر صادق کی وجہ سے۔ تو بہرکیف یہ چیز ہے۔ بعد میں علماء کی تحریک بھی بنی، جب نوابین ختم ہو گئے، راجہ مہاراجہ سب ختم ہو گئے، تب علماء کھڑے ہوئے۔ علماء میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو باقاعدہ اس وقت جہاد کا بھی حکم دیے، اور سارے ہندوستان گھوم گھوم کر جہاد کی تعلیم بھی دیتے، اس وقت کے لیے، آج کے لفظ میں اس کو بت لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد انہی کے خاندان میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اسی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دینے والے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ تو چونکہ پورا ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، انگریز کیسے قبضہ کیے وہ آپ جانتے ہیں، کہ ایک بادشاہوں کے خلاف دوسرے بادشاہوں کو اسکانا، ان دونوں کو لڑانا، جب وہ کمزور ہو جاتے تھے تو انگریز ان کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ یا دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے سلطنتیں تھیں ان کو کہتا تھا کہ دیکھو بڑے بڑے لوگ ہمارے قبضے میں ہیں، تمہوں کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ایک بڑی حکومت کی بڑی پارٹی آ گئی ہے تو ایم ایل اے اور ایم پیوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ ہمارا ساتھ دو، پیسے لینا تو لے لو، ورنہ تم سے اکیلے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ایک ہفتہ پہلے گجرات میں کیا ہوا، صرف ایک راجیہ سبھا کی سیٹ کے لیے، سوچ کر دیکھیے کتنا ہنگامہ ہوا۔ تو یہ سب انگریزوں کی ہی سیاست تھی کہ دو چھوٹے چھوٹوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ جب یہ حالت ہو گئی تو علماء کی جو ہے سب سے پہلے چیز شروع ہوئی۔ علماء نے دیکھا کہ چونکہ انگریزوں کے قبضے میں اکثر ہندوستان آ گیا ہے تو ہندوستان میں رہ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ لوگ سرحد کے علاقے کو پسند کیے۔ سرحد کا وہ علاقہ جو آج بھی سرحد کے نام سے ہی ہے لیکن وہ پاکستان میں ہے۔ سرحد کو ان لوگوں نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ ادھر ایران کا بھی بارڈر لگتا تھا، ادھر ہندوستان کا بھی تھا، اور ادھر جو ہے اور بھی دوسرے ممالک لگتے تھے، تو اس لیے علماء وہاں سے اپنے آپ کو پسند کیے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ جنگ شروع ہی علماء کی، اور ماشاءاللہ اچھی طرح کامیاب ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو وہ لوگ شکست دے رہے تھے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ انگریز نے سکھوں کو اکسا کر علماء کے خلاف کر دیا، لہذا جو جنگ انگریز کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ مسلمان اور سکھوں میں لگ گئی۔ مسلمان اس میں بھی کامیاب ہو رہے تھے، لیکن اچانک پھر کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں مسلم علماء جو فوج کی حالت میں تھے ان کے اوپر اچانک حملہ کر کے ان کو کمزور کر دیا گیا، لیکن پھر بھی علماء مانے نہیں، آگے بڑھتے رہے، قریب تھا کہ وہ دلی تک پہنچ جاتے، لیکن پھر ان کے ساتھ یہی دھوکہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوتا۔ بہرکیف مختصراً یہ کہ بہت سی چیزیں ہوتی رہی، لیکن علماء برابر محنت کرتے رہے، اور اچھی خاصی تعداد تھی ان کی، بار بار ان کو شکست ہوتا رہا، لیکن وہ وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک ہی وقت بالا کوٹ کے میدان میں، جو پنجاب میں پڑتا ہے، اس وقت کا پنجاب آج کا نہیں، یعنی پارٹیشن سے، انڈیپینڈنس سے پہلے کا پنجاب جو ہے، اس پنجاب میں یہ جگہ ہے، وہاں دونوں کو ایک ہی وقت میں شہید کیا گیا دھوکے کے ذریعے۔ اس کے بعد علماء کی تحریک کمزور پڑی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ فوراً اس کے بعد علماء صادق پور، یہ صادق پور پٹنہ بہار میں ہے،
یہاں کے دو علماء جو دونوں بھائی تھے، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا ولایت علی صادق پوری، یہ دونوں حضرت مولانا سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں اس جنگ کو، اس قیادت کو اپنے سر پر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو بہت کامیاب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ حضرات دو کام کرنے لگے، ایک تو میدان جنگ میں بھی رہتے تھے اور دوسرا بڑے بڑے علماء کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، جیسے مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عنایت علی اور صادق علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے جن کو حیدرآباد بھیجا گیا۔ پھر اسی طرح یہ پورے ساؤتھ کے لیے مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا، کچھ لوگوں کو بہار اور یو پی ان علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ سارے لوگ سارے ہندوستان سے انسانوں کو بھی تیار کرتے تھے، مالی مدد بھی تیار کرتے تھے اور یہ سب کچھ وہاں جاتا تھا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ وہ علماء تھے اور ان کے ساتھ جو عوام تھی، اس انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کیسی کیسی تیاریاں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا صحن کتنا بڑا ہے، چلچلاتی دوپہر کی دھوپ میں ننگے پیر چلتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ جو علاقہ تھا سرحد کا ریگستان، اگر وہاں ہم کو ایسی ضرورت پڑے تو ہم آسانی سے ریگستان میں چل سکیں۔ اور سارا مدد جاتا تھا سمندر کے ندیوں اور کے ذریعے سے، عجیب عجیب طریقے سے یہ لوگ فنڈ لے کر جاتے تھے۔ تو علماء صادق پور اس چیز کو چلاتے رہے۔ یہ تحریک چلتی ہے 1902 یا 3 تک، 1902 یا 3 تک۔ اس کے بعد جب انگریزوں کا پوری طریقے سے قبضہ ہو جاتا ہے، تب یہ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اصل گڑھ مجاہدین کا یہ صادق پور کے علماء ہیں، لہذا ان کی بڑی پکڑ ہوتی ہے بے شمار لوگوں کو۔ اور اس وقت جو سزائیں دی گئی ہیں ان علماء کو، آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا ان کو کوئی یا تو پھانسی، تو سب سے آسان سزا تھی، بس سیدھا توپ جو ہوتا ہے اس کے منہ پر باندھ دینا اور بس اڑا دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک لوگوں کی لاش کئی میٹر تک دور دور جا کر کے جو ہے الگ الگ گرتی تھی۔ اس طریقے سے دردناک طریقے سے سزائیں دی جاتی۔ ہاتھیوں پر لے جایا جاتا، درخت پہ باندھ دیا جاتا ان کو، ہاتھی کو ہانک دیا جاتا ہے۔ آدمی کی کیا حالت ہوگی سوچ کر دیکھیے، بڑی دردناک طریقے سے۔ گولیاں مارنا یہ تو سب بعد میں آئی ہیں، پہلے اس طریقے سے دردناک سزائے علماء کو۔ لیکن پھر بھی یہ علماء کبھی ہمت نہیں ہارے، ہمیشہ انگریزوں کا برابر مقابلہ کرتے رہے اور بڑی بڑی جگہوں میں ان کو شکست بھی دیا۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ اصل ان کا گڑھ علماء صادق پور ہے، تب یہ علماء صادق پور کے پورے صادق پور کے علاقے کو کھنڈر بنا دیتے۔ آج بھی وہ علاقہ ہے پٹنہ میں، انہاں سارے گھروں کو تلاش کر کے اور سارے لوگوں کو لے جا کر کے یہ ساری چیز ہوتی ہے۔ خیر اس کے بعد اب دوسرا واقعہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت انگریزوں سے خلاف ہونے کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہندوستان مسلمان بادشاہوں کے قبضے میں تھا اور یہ قبضہ کر رہے تھے۔ دوسری ایک اور وجہ تھی انگریزوں سے دشمنی کی، وہ یہ کہ خلافت جو ہماری تھی، خلافت عثمانیہ، اس کو توڑنے میں بھی انگریزوں کا ہی ہاتھ تھا۔ تو ہندوستان میں بھی خلافت کمیٹی قائم ہوئی اور یہ خلافت کمیٹی چاہتی تھی کہ پھر ایک بار مسلمانوں کی وہ خلافت قائم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ سب آتے ہیں، آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1888 کی ہے، تو سمجھ کے دیکھیے کہ 1857 اور 88 میں کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ 88 میں جب پیدا ہوئے تو پھر بڑے ہوئے ہوں گے تو کتنا ہی، انہوں نے 14 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی ہے
تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنی کم عمری سے ہی ان کو وہ سیاسی شعور اور ساری چیزیں تھی. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتلائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خلافت کمیٹی بھی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے میں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام بیچ میں اس لیے لایا کہ وہ اسی لیے نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان پاکستان بٹوارا ہو. اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم بٹوارا نہیں ہوگا، پارٹیشن نہیں ہوگا، تو ہندوستان، پھر ادھر افغانستان، ایران، عراق، پھر اس سے لگا ہوا سعودیہ یعنی مکہ مدینہ، یہ پورا بیلٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس طرح چائنا تک اسلام تھا، پھر یہ پورا بیلٹ مسلمانوں کا رہتا. لیکن افسوس، شاعر کا ایک شعر ہے کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہمارے لوگ علماء کی بات کو نہیں مانے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک جملہ ہے کہ اپنے ایماندار لیڈروں کی بات نہ سننے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ ساری تکلیفیں ہوئی. تو خلافت تحریک بھی اس کے بعد کانگریس میں ضم ہو گئی، چونکہ دیکھا کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اور خلافت، ریشمی رومال، کئی چیزیں جو ہے، ریشمی رومال کی تاریخ آپ ہمارے اور آپ سے نہیں، انگریزوں کی کتابوں سے دیکھیے کہ وہ جو ریشمی رومال تحریک شروع ہوئی تھی، اتنے راز سے وہ لوگ اپنی باتوں کو پہنچاتے تھے کہ اس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ فون تھا، نہ کوئی چیز نہیں. لیکن سارے مجاہدین کا آپس میں ایسا کانٹیکٹ رہتا تھا کہ کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی. سوچ کر دیکھیے کہ کیسا سسٹم وہ لوگ بنا کے رکھے تھے. انگریز خود حیران ہو جاتے تھے کہ ان کے پاس سارے ذرائع تھے، اسباب تھے، سب کچھ تھا، پھر بھی ان کو کوئی خبر نہیں ملتی تھی. اس میں سے صرف ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں آپ کو. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی علماء صادق پور میں سے ہیں. ایک بار وہ فنڈ لے کے جا رہے تھے. انگریز مخبر کو، یعنی جسے آج کے زمانے میں CID کہہ لیجئے، اردو میں اس کو مخبر کہا جاتا ہے، اس کو معلوم ہو گیا، مولانا تک یہ بات پہنچ گئی کہ مخبر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تمہارا حلیہ بتلایا گیا کہ ایسا آدمی ہے جو فنڈ لے کے جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک آنکھ نکال لیتے ہیں تاکہ مجاہدین کا فنڈ جو ہے میری وجہ سے خراب نہ ہو. اور اس کے بعد مخبر آپ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے مجھے جو حلیہ بتلایا گیا اس کے تو دونوں آنکھ ہیں اور ایسے بال یہ، جبکہ ان کو تو ایک آنکھ ہے ہی نہیں، تو مخبر چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے لوگ جو ہے فنڈ کو جو ہے مجاہدین تک پہنچاتے تھے اپنی جان کی قربانی دے دے کر. بات جب آئی تو کہہ دوں، یہی علی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا یحییٰ علی صاحب کو پکڑ لیا انگریزوں نے. سولی پہ لٹکانے کی بات آئی، سولی پہ چڑھا دیا گیا. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے. تو انگریز یہ سمجھا کہ شاید یہ اس لیے مسکرا رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ہے اور سولی پہ ہم لٹکا دیں گے تو اس کو جنت ملے گی، ہم اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، اس لیے سولی پر سے اٹھا دیا. تو پوچھا گیا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ یہی تو تھی نا کہ آپ سولی پہ لٹکیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو کہا نہیں، بات یہ تھی کہ میری ایک ہی جان تھی جو میں قربان کر رہا ہوں، کاش ایسے 100 جان ہوتے تو میں جو ہے قربانی کے لیے قربان کرتا. تو آخر میں ان کو کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے. کالا پانی آپ جانتے، آج جو انڈومان ہے، انڈومان نکوبار، اس وقت آبادی نہیں تھی وہاں سارے علماء کو یا جو بھی آزادی کے خلاف تھے ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا اور ان کو وہ ساری تکلیفیں دی جاتی تھی. تو کالا پانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی سزا بڑی سخت ہوتی تھی وہاں اور وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، تکلیف دیے جاتے تھے، بہت سے کام کرائے جاتے تھے. بلکہ یوں کہیے کہ انڈومان نکوبار کو ہموار زمین بنانا ہندوستان کے مسلمانوں کا ہی کام تھا، جو سزاؤں کے طور پر آزادی کے پہلے ان کو بھیجا گیا تھا. بڑے بڑے علماء کو بھی وہاں بھیجا گیا. بہرکیف پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آتے ہیں اور پھر آزادی میں شامل ہوتے. تو بہت سی تحریکیں علماء چلائے، لیکن جب 1857 آیا اور اس میں جو ہے
ہندو مسلمان دونوں مل کر، کیونکہ انگریزوں کی فوج میں ایسا نہیں کہ صرف انگریزی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، جو دین سے اتنا زیادہ قریب نہیں تھے، وہ لوگ ابھی تھے انگریزوں کی فوج میں۔ تو انگریزوں نے اس کے بعد ایک چال چلی کہ ہم ڈائریکٹ ہندوستان کے راجا اور نواب اور علماء کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ اب ہندو مسلمان میں ہی اختلاف پیدا کیا جائے، وہیں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے۔ تو افسوس کہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا، اور آج بھی وہ گروہ موجودہ حکومت کے سامنے ہے، ساتھ ہے، اس وقت بھی وہ لوگ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ یہ گروہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہندوستان میں جنگ کرنا حرام ہے، جہاد حرام ہے، جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہی لوگ ایک اور فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو حج کے لیے جانا بھی حرام ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت تھے، پورے ہندوستان کا دورہ کر کے لوگوں کو لے کر حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے خلاف وہ قدم اٹھاتے، دوسرا جہاد کے بارے میں بھی جو ہم نے آپ کو بتلایا یہ حضرات بھی کرتے ہیں۔ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو یہی وہ دور تھا کہ مکے میں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور مکہ مدینہ پورا ان کے قبضے میں آتا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے واپس آنے کے بعد حج سے ان کے اوپر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں۔ تقریباً اس وقت 10 سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں وہابی کے خلاف، اور یہ 10 کے 10 لکھنے والے کوئی مسلمان نہیں ہیں، سب انگریز ہیں۔ تو یہ انگریزوں کی سازش تھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ تحریک آزادی یعنی تحریک خلافت یا ریشمی رومال یا سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو ناکام ہونے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہابی کا ایک ایسا اس وقت کھڑا کیا گیا، آج بھی دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو اس کی ساری اچھائیوں کو برباد کرنا ہو تو صرف ایک چیزیں کہہ دیا جائے کہ یہ وہابی ہے، بس۔ آج بھی وہی حال ہے اور اس وقت بھی یہی حال تھا۔ لہذا اس کے بعد 10-12 کتابیں لکھی گئی اور سب انگریزوں کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ تحریک آہستہ آہستہ جب ختم ہوئی، پھر اس کے بعد انگریز پوری طریقے سے قبضہ ہو گئے، تو اس کے بعد ایک دوسری طاقت ادھر کھڑی ہوتی ہے، کانگریس۔ تو سارے مسلمان کانگریس جو خلافت تحریک میں تھے وہ لوگ کانگریس میں جم جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آزادی جو چل رہی ہے وہ کانگریس کے نام پر چلتی ہے۔ تو علماء کی خلافت ساری چیزیں اگرچہ کہ وہ رہتی ہے برائے نام 1903 یا 6 تک رہتی ہے، اس کے بعد وہ چیز مکمل طریقے سے کانگریس میں جم جاتی ہے۔ اب کانگریس کے ساتھ مل کر جو لوگ آزادی میں حصہ لیتے ہیں ان کے علماء کے نام سنیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، محمد علی اور شوکت علی، یہ دونوں بھائی جو علی برادران کے نام سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موہانی ہیں، جو ہندوستان کے لوگ ہیں۔ علماء دیوبند ہیں، مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، جو وہ اور مولانا ابوالکلام آزاد بالکل ایک ساتھ کسی بھی چیز میں ایک ساتھ رہ کر ساتھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آخری وقت تک، جن کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے اور شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو، جو علماء دیوبند میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور قرآن کا ترجمہ بھی کیا انہوں نے، تو ان کو اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ لیڈرشپ ان کو بنایا جاتا ہے، مولانا شیخ الہند کو۔ ان کو جب انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بعد مسلمانوں کا لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد کو بنایا جائے، لیکن یہاں بھی تھوڑا وہابی اور غیر وہابی کا مسئلہ لے کر، چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد
ہندوستان کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے. جب انگریزوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر مکہ مدینہ چلے گئے. ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد بھی تھے, مولانا خیر الدین ان کا نام تھا, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, اور بھی بہت سے علماء. یہ سب چھوڑ کر مکہ مدینہ چلے گئے, اس لیے کہ وہ مکہ مدینہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا. پھر جب انگریزوں کا ظلم ختم ہوا تب یہ حضرات واپس آتے ہیں. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکے میں ہی ہوتی ہے, اور 5 سال کی عمر جب تھی تو وہ واپس پھر والد کے ساتھ انڈیا آتے. لیکن مولانا خیر الدین صاحب ہندوستان کے بڑے علماء میں سے صرف عالم ہی نہیں, ایک بہت بڑے پیر بھی تھے. یعنی ان کے شاگرد اور سجادہ جو کیا کہتے ہیں ان کے جو ہے خلیفہ, یہ ساری چیزیں بہت مشہور تھے. مولانا ابوالکلام آزاد خود اپنی زندگی تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے بھی یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی. چونکہ بہت بڑے پیر کے لڑکے تھے تو ان کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا والد کے ساتھ, تو مرید لوگ جو آتے تو ان کے ہاتھوں کو بھی چومتے, یہ سب کرتے, ان کو یہ پسند نہیں آتا تھا. وہ اپنی کتاب میں خود وہ لکھتے ہیں تذکرہ میں. تو بچپن سے ہی ان کو یہ سب چیزیں نہیں, حتیٰ کہ والد کے انتقال کے بعد ان کو کہا بھی گیا کہ آپ اپنے والد کی گدی سنبھالیے, لیکن یہ اس کے لیے نہیں تیار ہوئے. تو یہ بھی لوگوں کو ایک تکلیف تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس چیزوں کے نہیں ہیں, قرآن اور سنہ کے یہ داعی تھے. چونکہ ان کی والدہ بھی عربی تھیں اور شریعت سے اچھی طرح واقف تھیں, بہت بہترین ان کی تربیت ہوئی تھی. بہرکیف ان کو یہ بچپن سے بھی پسند نہیں تھا. تو ایک بار بہت بڑے علماء, سارے علماء, اس کے بعد یاد رکھیں تحریک خلافت کے بعد ایک اور کمیٹی بنی تھی جمعیت العلماء, جو سارے علماء کی تھی, اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اور سارے علماء ملے. اسی جمعیت العلماء کے تحت ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو لیڈر چنا جانا تھا, لیکن جے پور کے ایک عالم تھے جو پیری مریدی کے قائل تھے. انہوں نے اس میں کچھ حرکتیں کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کو ان چیز سے روک دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد پوری طریقے سے کانگریس کے ساتھ مل گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ آزادی کے لیے اب ضروری ہے کہ صرف مسلمان اکیلے چاہیں گے تو نہیں ہوگا, ہندوؤں کو سب کو لے کر آزادی کرنا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریسی ہو گئے, یہ ہو گئے. ویسا نہیں, وہ حالات ویسے تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ اکیلے مسلمان اب تک قتل کیے جاتے تھے, سب کچھ ہوتا, اور انگریزوں کا نعرہ بن گیا تھا کہ جو بھی مسلمان جس کی داڑھی لمبی ہو, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہو اور ٹخنے کے اوپر پیجامہ ہو, اس کو سمجھو کہ یہ مجاہد ہے اور اس کو سولی پہ لٹکا دو. کہا جاتا ہے کہ صرف بنگال میں 2 لاکھ علماء کو شہید کیا گیا, صرف بنگال میں, کیونکہ انگریز سب سے پہلے وہیں آیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں مسلمان, خاص کر مرشید آباد, مالدہ ڈسٹرکٹ, یہ سارے علاقے مور دین 65% آج بھی مسلمان ہیں. تو سوچ کر دیکھیے اس وقت کتنے رہے ہوں گے, کیونکہ اکثر بنگال چلے گئے, یعنی جب بنگلہ دیش بنا, یعنی پاکستان بنا تو وہ بنگال چلے گئے, پھر اس کے بعد یہ ساری. تو آج جب مسلمانوں کی ان علاقوں میں اتنا پرسنٹیج ہے تو اس وقت کتنا رہا ہوگا, آپ سوچ کر دیکھیں. تو 2 لاکھ علماء کو جیسی. بہرکیف اس کے بعد جو آزادی شروع ہوتی ہے کانگریس کے ساتھ مل کر, تو اس میں بھی سارے لوگ سب سے آگے رہتے ہیں. خاص کر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر, تحریر, رائٹنگ جو لکھتے تھے, انہوں نے پہلے ایک پرچہ نکالا الہلال, پھر نکالا البلاغ. جب انگریز اس کو بند کر دیتا تھا آپ کوئی دوسرا پرچہ نکال. کہا جاتا ہے کہ الہلال البلاغ کے نکلنے کے لیے لوگ ایسے انتظار کرتے تھے جیسے لوگ راشن کے لیے انتظار کرتے ہیں. ایسی تحریر ہوتی تھی کہ جو ایک بار پڑھ لے وہ فوراً جو ہے جہاد کے لیے یا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا. اس وقت بتائیے, تو اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عجیب و غریب صلاحیت دی تھی. تو یہ جتنے بڑے مسلمان تھے یہ سب کے سب آزادی میں, مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد علی
جو علی برادران کے نام سے مشہور ہیں، وہ انگریزی اخبار نکالتے تھے، کامریڈ جس کا نام تھا، اور ان کی ماں مشہور تھی بی اما کے نام سے۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتی تھی کہ تم خلافت کے نام پر جان دے دو۔ یہ ساری چیزیں، یعنی عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب کے سب اس میں حصہ لیے۔ بی اما کے نام سے مشہور ہی ہے وہ، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو، مولانا محمد علی اور شوکت علی جو دونوں بھائی تھے، علی برادران کے نام سے یہ مشہور ہیں، یہ سب کے سب اس میں، بڑے بڑے علماء بھی اس میں تھے، عوام بھی تھی، سب کے سب تھے۔ لیکن زیادہ نام بعد میں جو رہ گیا صرف ایک مولانا ابوالکلام آزاد، اور اب ادھر 10 سالوں سے وہ نام بھی سننے میں نہیں آتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں گے ہسٹری کے ٹیکسٹ بک پر جو بھی مجاہد آزادی ہوتی تھی تو گاندھی جی ان کا نام رہتا تھا، فوٹو بھی رہتے تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ فوٹو رہتا تھا۔ اب تو وہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں، تاریخ کو بھی ساری طریقے سے بدل دیا جا رہا ہے۔ بہرکیف یاد رکھیے، کتنا ہوں کوئی بھی قوم تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرے، جو حقیقت ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اگر ہم اور آپ تاریخ سے دلچسپی رکھیں، تاریخ کسی بھی قوم کے لیے آگے کی زندگی کو متعین کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں نبی کو یاد کرو، فلاں قوم کو یاد کرو، آتا یا نہیں آتا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اب حج کا مہینہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ یہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حالات، وہ طریقے، وہ راستے، ان کی قربانیاں، یہ سب چیزیں ہم کو یاد کرنے کے لیے ہوتی۔ تو بہرکیف تاریخ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لے دے کے اب زیادہ نام ہو جاتا ہے مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت موہانی اور دوسرے شیخ الہند، پھر اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سارے علماء، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے علماء۔ آپ دیکھیں گے آج کل واٹس ایپ میں بھی ماشاءاللہ، واٹس ایپ تو آج کل سب کچھ ہو گیا ہے نا، ڈاکٹری سے لے کر، علماء سے لے کر، مفتی سے لے کر، سب کچھ واٹس ایپ میں ہے۔ تو خیر بہت سی چیزیں اچھی بھی آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک تقریباً 25 علماء کی لسٹ، ہو سکتا ہے آپ کو بھی آتی ہوں گی، کہ یہ جو بتایا جاتا ہے یہ سب علماء اس میں شریک تھے، لیکن بڑے بڑے علماء، اصل جو لیڈر تھے یہی تھے، کہ ان حضرات کے ماتحتی میں دوسرے علماء تھے۔ تو علماء دیوبند میں جو بڑے بڑے علماء تھے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے بعد، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آج انہی کی اولاد میں سے مولانا محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی، جو آج کل سیاست میں جو لوگ ہیں، یہ انہی کے خاندان سے لوگ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کوئی لڑکا نہیں تھا، البتہ ان کی بہنیں تھیں، تو ان میں سے ایک ہیں جن کا نام آپ جانتے ہوں گے، نجمہ ہبت اللہ۔ ہاں، وہ نہ جاننا بہتر ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بالکل الگ تھی اور ان کی شخصیت بالکل الگ ہے۔ ہوتا ہے حالات کے تحت جو سمجھ۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ بھی ہوا کہ آزادی کے بعد سے جو لوگ حکومت میں پہنچے، حکومت میں جتنے بڑے ان کے عہدے ملے، ان کا ایمان اور اسلام اتنا ہی کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نمایاں طور پر پیش نہیں کیے، جبکہ آزادی کے وقت جو علماء یا جو بھی ہمارے ساتھ تھے، جتنا وہ آزادی میں حصہ لیے، اتنا ہی انہوں نے اپنا ایمان اور اسلام بھی پیش کیا۔ جب پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو ہندوستان کے جو نمائندے ڈیلیگیٹس گئے تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر بھی تھے۔ انگریز کے سامنے، ملکہ برطانیہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ یا تو تم آزادی دو، ورنہ میں غلام دیش میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں غلام ملک میں مرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کامیاب نہیں ہوئی تو وہ ہندوستان نہیں آئے، وہیں رہ گئے، کہے کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں غلام ملک کو جاؤں گا ہی نہیں۔ آخر میں ان کا انتقال وہیں ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کہاں دفن کیا گیا؟ فلسطین۔ اتنے سخت ہیں یہ لوگ آزادی کے لیے، مولانا محمد علی جوہر، کہ وہ کہے کہ میں غلام ملک میں مرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے آزادی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے باقی کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مدلاس سے بھی لوگ گئے تھے، جمالیہ جن کے نام سے ہے،
جمال صاحب، حاجی جمال محمد، وہ بھی گئے تھے بات کے راؤنڈ پر. تو بہرکیف ہر طرح سے علماء، تاجر اور خواتین، عوام، سب کے سب اس میں لیا. اشفاق اللہ خان کا نام کون نہیں جانتا؟ تھوڑے دن پہلے تک جنگ آزادی کے یعنی 15 اگست کو دہلی کے یہ سے جو اسپیچ ہوتی تھی وزیر اعظموں کی، تو اشفاق اللہ خان کا نام لیا جاتا تھا. اب 1-2 سال سے وہ بھی غائب ہے، ان کا بھی نام نہیں لیا جاتا ہے. حالانکہ پہلے نام لیتے تھے کوئی بھی آزادی، کیونکہ جو بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ دونوں ساتھ تھے، دونوں مل کر وہ کام کیے تھے، لیکن ایک کا نام ہے، دوسرے کا نام آج کل نہیں ہے. کتابوں میں ہو سکتا ہے، ابھی بھی رہے گا انشاءاللہ کچھ دنوں تک. تو بہر کیف کہنا یہ کہ ہر کس و ناقص دوسرے لوگ تو صرف ملک کی آزادی چاہتے تھے، مسلمان علماء عوام ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فرمان سمجھ کر آزادی میں حصہ لیتے، اس لیے کہ ہمارا اسلام خود ہم کو آزاد زندگی سکھاتا ہے. اور ٹیپو سلطان کا تو وہ جملہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ اس سے بہتر نعرہ کون ہو سکتا ہے؟ یا اس وقت جتنے بھی نعرے دیے گئے، سلوگنز، یہ سب اردو کے تھے، اور آج بھی اس میں جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ کبھی نہیں آ سکتا کسی دوسری زبان میں. جیسے زندہ باد، انقلاب، ہے کوئی دوسری زبان میں ایسا لفظ جو انسان کے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہو جو اس زبان میں ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسیر مالٹا مولانا شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے، کالے پانی کی سزا بھگتنے کے بعد واپس آئے، تو بامبے پورٹ پر، یعنی جس کو بندرگاہ کہا جاتا ہے، آپ سی پورٹ جو کہتے ہیں اس کو اردو میں بندرگاہ کہا جاتا ہے. تو جب اترے تو لوگوں نے نعرہ لگایا، مولانا کی جے ہو. تو مولانا نے کہا کہ میں جب گیا تھا تو آپ کو فتح ہو چھوڑ کے گیا تھا، واپس آنے کے بعد اتنی تبدیلی. تو لوگ کہے حضرت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا بھی معنی وہی ہے کہ فتح ہو. کہا یاد رکھو، فتح میں جو نورانیت ہے جے میں نہیں ہے. وہ فتح میں جو جذبہ اور جوش ہوتا ہے وہ چیز اس میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ علماء جو الفاظ استعمال کیے اس میں بھی ایک جوش اور جذبہ اور ایمان کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو جو بھی علماء اس میں شریک کیے تھے، نہ صرف ان کے اندر ملک کا ہی جذبہ تھا بلکہ ملک کے ساتھ ساتھ ایمانی جذبہ بھی تھا. بہرکیف اس کے بعد آزادی ہوئی، اور آزادی ہر طرح سے ہوئی، لیکن آزادی کے بعد جو حالات بدلے اس میں دوسروں کا نہیں، ہم لوگوں کی بھی تھوڑی سی کمزوریاں ہیں. سب سے بڑی کمزوری وہی ہے تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں میں اور خود انگریز، جہاں بھی آپ دیکھیے پوری دنیا میں انگریز جن جن بڑے ملکوں پر قبضہ کیے، جب انہوں نے ان ملکوں کو چھوڑا تو توڑ کے چھوڑا ہے، بانٹ کے چھوڑا ہے. انگریزوں کو جب یقین ہو گیا کہ اب ہم اس ملک کو چھوڑنا ہی ہے، تو پھر اس کے نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمان اور ہندو میں اختلاف ڈالا جائے. انگریز تھے تبھی مسلمان اور ہندو میں اختلاف ہو گیا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ادھر مسلمانوں میں جو ہے مسلم لیگ تیار ہوئی، ہندوؤں میں ہندو مہاسبھا تیار ہوا، اور یہی ہندو مہاسبھا بعد میں جنگ سنگھ بنی، RSS جس کو کہا جاتا ہے یہ سب بنا. پھر اسی کی پولیٹیکل ونگ جو ہے BJP، یہ ساری چیزیں گویا وہیں سے ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو مسلمانوں میں مسلم لیگ، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اختلاف کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے اس وقت کے کیا حالات تھے، لیکن میں پھر وہ شعر دہراؤں گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. مولانا ابوالکلام آزاد کا آخری خطبہ آج بھی آپ سن سکتے ہیں، ریکارڈ ہے وہ. انہوں نے دلی کی جامع مسجد سے اعلان کر کے کہا تھا کہ جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے بغیر بلائے مہمان کی، اور ان کے جانے سے ہندوستان کے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، ہماری ہزاروں مسجدیں ویران ہو جائیں گی،
اور ہزاروں قبرستان پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا. یہاں دی جانے والی اذانیں بند ہو جائیں گی. اس سے رو رو کر انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑ کر پورے عوام کو للکارا تھا. جو سنے سمجھے وہ رہ گئے، جو نہیں سمجھے وہ واپس گئے. آج ان کی حالت آپ دیکھیے، ان کو آج بھی مہاجر ہی کہا جاتا ہے. اور ان کی کیا عزت ہے وہاں؟ کوئی عزت نہیں ہے ان کو. گویا مولانا ابوالکلام آزاد جانے سے پہلے ان کو بول دیے تھے کہ تمہاری وہ حالت ہوگی جیسے بغیر بلائے مہمان کی. کیا حال ہوتا ہے بغیر بلائے مہمان کی؟ وہی حالت آج ان کی ہو رہی ہے. اور خود ہندوستان میں جو کچھ ہم اور آپ آزادی کے بعد تکلیفیں اٹھائے یا کچھ بھی کیے یا اٹھا رہے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو یاد رکھیے، کبھی بھی اچھے لیڈروں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہم نے صحیح لیڈروں کی قدر نہیں کی. میں یہ نہیں کہتا، بلکہ ضرور محمد علی جناح صاحب ہو سکتا ہے پڑھے لکھے تھے، بیرسٹر اللہ تھے، بڑے ذہین تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارے آزادی میں شریک لیڈر، ہندو یا مسلمان، سکھ یا کوئی بھی، سب جیل گئے ایکسپٹ محمد علی جناح کے. محمد علی جناح کبھی جیل نہیں گئے. وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اللہ نے بہت ذہن دیا تھا اور بہت پازیٹو مائنڈ کے بھی تھے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاؤں، آپ تعجب کریں گے کہ آدمی کتنا پازیٹو مائنڈ تھا، کتنا مثبت سوچ تھی اس کی. لیکن اس چیز میں ان سے کیا بھول ہوئی معلوم نہیں، اللہ کو کیا منظور تھا. جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے مسلمان اور ہندوستانی پورے گئے لندن، تو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا ہندوستانیوں کو، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب تھے. اور اس وقت ہندو مسلمان سب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت کرتے تھے. تو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، اس ہوٹل کے ہر باتھ روم میں مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور ہندوستانیوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کی تصویر لگائی گئی تھی. کہاں؟ باتھ روم میں. اب ضروری بات ہے کہ ہر آدمی کا خون کھولے گا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب ٹیپو سلطان کی عزت کرتے. تو محمد علی جناح اس کے لیڈر تھے اس وقت، سب آ کر کہے جناح صاحب دیکھیے ایسا ایسا ہے. تو جناح صاحب کا جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ ٹیپو سلطان کی جو ہے ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے؟ نہیں، بات ایسا ہے کہ انگلینڈ ٹھنڈا ملک ہے، انگریزوں کو باتھ روم ٹھنڈے ملک میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے تصویر لکھیں تاکہ ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو باتھ روم آ جاتا ہے. خیر بات کچھ بھی ہو، لیکن سوچنے کا انداز دیکھیے. ایک غلط چیز کو بھی اچھے انداز میں لے لینا. اگر اس وقت یہ سارے لوگ جو گئے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے الٹا ریاکٹ ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو آدمی کو ایک بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طریقے سے لینا پڑتا ہے. لیکن اتنا ذہین انسان آزادی کے معاملے میں وہ شاید سوچ نہیں سکے کہ ہم الگ سلطنت لے کر ہم کو کیا ملے گا. اصل چیز تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کے اور ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کے ذہن میں جو چیز بٹھا دی گئی تھی، وزیر اعظم کا عہدہ، بس دوسرا کچھ نہیں تھا. اور اگر بات کے اسٹیٹمنٹ محمد علی جناح کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جناح کا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ قائد اعظم، ان کو محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہا گیا، اتنا جلد دنیا سے چلے جائیں گے تو میں انہی کو پہلے وزیر اعظم کا پوسٹ دے دیتا. تو معلوم ہوا کہ یہ سب عہدے کے لیے ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو زیادہ، کیونکہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی انڈیا ونس فریڈم، اور انہوں نے کہہ کر کے اس کتاب کو بند کروا دیا تھا کہ میرے انتقال کے 30 سال کے بعد اس کتاب کو باہر لایا جائے. ہے نا؟ سب لوگ جانتے ہوں گے اس کتاب میں کیا کیا چیزیں انہوں نے لکھی تھی. آج وہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی. انہوں نے لکھا تھا کہ 25 سے 30 سال کے اندر آزادی کے بعد بنگلہ دیش الگ ہو جائے گا. آپ دیکھیے آزادی کب ہوئی؟
47. بنگلہ دیش کب ہوا؟ 71. کتنے سال ہوئے؟ 30 سال کے اندر بنگلہ دیش الگ ہوگا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں سارے لوگ الگ الگ زبانوں کے نام پر اپنے آپ کو تقسیم کریں گے. آج دیکھیے اس ملک کا کیا حال ہے. کوئی اپنے آپ کو پاکستانی بعد میں کہتا ہے، بلوچی، سندھی، پنجابی پہلے کہتا ہے یا نہیں آج حالات؟ ابھی ایک حادثہ ہوا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ چلیے کرپشن کے نام پر جو لوگ اپنا 56 انچ کا سینہ بولتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کیے، لیکن وہاں کی عدالت نے کم سے کم کسی بھی مقصد کے تحت ایک وزیر اعظم کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے دور کر دیا. کچھ بھی ہو اس کے پیچھے، وہ تو آنے والا وقت بتلائے گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن کم سے کم انہوں نے کیا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے ملک میں حالانکہ اسی کے اوپر پورے ہندوستان کو بے خوف بنا گیا. خیر چھوڑیے، لیڈر ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسا. اللہ نے بیک وقت ان کو دین، دنیا، کئی زبانیں، لکھنا، بولنا سب کچھ دیا تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، لکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ لکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، بولنے میں کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کو اللہ تعالیٰ نے ویژن بھی دیا تھا. بتائیے جو آدمی اتنا سال پہلے جو چیز بول دیا ہو اور وہ چیز حرف بحرف ثابت ہوتی ہو تو آپ ان کے سوچ کا اندازہ لگائیے. تو یہاں پہ ہمیں ایک حدیث یاد آتی ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر من نور اللہ. مومن کی عقل مندی اور ہوشیاری سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور ضروری بات ہے کہ اللہ جس کو جو چیز دکھائے گا وہ کہاں تک پہنچے گا. یہی تھا وہ مومن بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دی تھی. انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور پورا مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ جب بھی وہ جیل گئے ہیں انگریز ان کی ساری چیزوں کو جلا دیتے تھے. ان کی پوری زندگی کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو 7 دن میں 1 دن وہ جیل میں، سمجھیے ایسا گزرا ان کا. ہم لوگ 7 دن میں 1 دن ہالیڈے مناتے ہیں نہیں سنڈے کو، وہ سمجھیے کہ ان کو اتنا زیادہ جیل گئے کہ 7 دن میں 1 دن ان کا جیل کی زندگی آتی ہے. لیکن جیل میں وہ قرآن اور تفسیر ان ساری چیزوں کو لکھتے تھے. ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے جیل میں رہ کر، خط ہیں وہ، جس کا نام ہے غبار خاطر. اردو زبان میں اتنی اچھی کتاب ہے وہ کہ جیل میں بیٹھ کر ایک آدمی لکھ ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جیل میں لکھا صرف اپنے علم کی بنیاد پر. تو میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد تھے، دوسری طرف محمد علی جناح تھے. محمد علی جناح صاحب بیرسٹر ان لا تھے، بہت ذہین تھے، سب کچھ تھے، کوئی شک نہیں. خود مدراس میں کئی ایسے راجاؤں کے خلاف کیس تھا انگریزوں کا جو محمد علی جناح صاحب جیت کے دیے تھے. اس میں سے ایک ہے، دلچسپی کے لیے بتلا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک راجا تھا، انگریزوں نے قانون بنا کے رکھا تھا کہ 4 گھوڑے کی سواری کوئی ہندوستانی نہیں کرے گا، صرف انگریز بیٹھیں گے. اتفاق سے یہاں کا ایک راجا 4 گھوڑے کی سواری میں بیٹھ کے جا رہا تھا، پکڑا گیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے پاس گھوڑے کے بھی نمبرز ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہے. تو محمد علی جناح آئے، وہ ساری چیزوں کیس دیکھے، آخر میں اتفاق سے ایسا نکلا کہ وہ 4 گھوڑے میں 4 گھوڑے نہیں تھی، 1 گھوڑی تھی. صرف اس پوائنٹ پر وہ کیس جیت کر کے اس راجا کو دیتے. انگریز دنگ رہ جاتا ہے. تو ایسے ایسے ان کے دماغ کے واقعے ہیں. بہرکیف لیکن دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. میں غلط نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ریکارڈ ہے یہ کہ وہ ایک بار بھری مجلس میں قل هو اللہ کا سورہ نہیں پڑھ سکے. بھری مجلس میں. صرف وہی نہیں، میں اور بھی، یہ تو ریکارڈ کسی کتاب میں یوٹیوب میں نہیں ہے، البتہ ان کے ماننے والوں میں قائد اعظم کی جو مسلم لیگ ہے ان کے 2 لیڈروں میں، ایک کچھ دن پہلے تک فارن منسٹر تھے رحمان ملک، اور ایک ابھی لائر ہیں احتجاج احسن یا احسن احتجاج کچھ نام ہے. ان دونوں کے تو یوٹیوب میں ریکارڈ ہیں، آپ یہ نام ڈال کر دیکھیے.
رحمان ملک بھی ایک بار پورے کمیٹی بیٹھی ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ان کو کہا گیا تو سورہ قل ہو اللہ ہی پڑھتے ہیں، 3 بار بھول جاتا ہے آدمی، پوری سورت نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اعتجاز حسن جو بہت بڑا وہاں کا جج بھی ہے اور مسلم لیگ میں ہے یا کسی اور پارٹی میں، بہرحال اچھا لیڈر ہے، مشہور لیڈر، وہ بھی ایک مجلس میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پہلی بار بھولتے، دوسری بار بھولتا، کوئی کریکٹ کرتا ہے تو کہتا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ بول کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حال ہے ان کا دینی حال، جبکہ یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ تو میں ان کی دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ان کو دماغ تھا، بیرسٹر نہیں لاتے، پڑھ کر آئے تھے، سب کچھ، دینی اعتبار سے یہ لوگ بہت ہی پیچھے تھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ وہ سوچ نہیں سکے کہ آئندہ اس کا نقصان کیا ہوگا، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند، مولانا مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا حسین احمد مکی اور شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ یہ جانتے تھے علماء کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ ان ساری چیزوں کو یہ کیے۔ بہرکیف آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ہم تاریخ حاصل کریں۔ تاریخ کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تھوڑا بہت ہندوستان کی تاریخ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں تو کہیں بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جو مغل بادشاہ تھے، ہم اور آپ صرف ایک ہی کو نام جانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بچوں سے پوچھئے، صرف ایک ہی نام جانتے ہیں، اور وہ بھی اس نام کو کتنا اچھا بنا کر پیش کیا گیا، جبکہ دین کے لیے وہ سب سے خراب تھا، اکبر۔ اور اگر دوسرا نام ہم جانتے ہیں اورنگزیب، تو سب سے اچھے تھے لیکن ان کو سب سے خراب بنا کر پیش کیا جا رہا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو تاریخ بتلائیں۔ جب تک ہم کو خود اپنی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، صرف حکومتوں سے شکایت کر کے، ہر حکومت ایسا ہی کرتی ہے، حکومت کا کام وہی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ صرف رونا نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے ہوئے قانون کسی قوم کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ سوچ کر دیکھیے، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے ہوئے قانون کسی قوم کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی قوم اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اپنے پیروں میں طاقت پیدا کرے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہے، قانون ہے، قانون بنانا، توڑنا کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کے باشندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہیں، اور الفاظ کو الفاظ کے ذریعے سے بدلنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف قانون کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی، ہمیں اور آپ کو اپنے پیروں میں طاقت۔ تو طاقت کون سی طاقت؟ سب سے پہلے علم کی طاقت ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج جو بھی حالات ہیں، میں نے 2 جمعہ پہلے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قوم کو موقع دیتا ہے، ہر قوم کو موقع دیا، لیکن سب سے زیادہ موقع مسلمانوں کو دیا ہے، سب سے زیادہ موقع ہم مسلمانوں کو دیا۔ ہمیں اور آپ کو جو موقع ملے، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اب کم سے کم اس وقت کسی دوسری قوم کو موقع دیا گیا ہے، تو ہم کو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، کیونکہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی قوم کو موقع دے گا، اس لیے کہ اللہ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، خواہ کوئی بھی کرے۔ کفر کو برداشت کرے گا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ 360 بت اس کے گھر میں تھے، جو سب سے پہلا گھر بنا تھا کعبہ؟ تو کفر کو برداشت کر لے گا، ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ جب قوم ظلم پہ اترتی ہے تب اللہ کسی دوسری قوم کو لاتا ہے، تو دوسری کون سی قوم کو لائے گا؟ جس قوم کے اندر صلاحیت ہوگی اس کو لائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو واپس لائے۔
ویسے ہندوستان میں یہی ہوا، پہلے اس ملک میں لوگ تھے، بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات پہ ظلم کرتے تھے، تو چھوٹی ذات کے لوگ مسلمانوں کو بلائے تھے. مسلمان اس ملک میں فوج کے ذریعے سے آئے نہیں، بلایا گیا. ہاں مسلمان آئے ہیں صحابہ تو وہ اخلاق اور ایمان اور تجارت کے ذریعے سے آئے تھے، ورنہ مسلمانوں کو بلایا گیا تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بلایا گیا تھا اس لیے کہ چھوٹی قوموں پر بڑی قوموں کے زیادہ ظلم ہوا کرتے تھے، تو ان کو بلایا گیا تھا، تب ہم آئے تھے. اب ایک وقت پھر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ پہ ہی صرف ظلم نہیں ہو رہا ہے، خود چھوٹی قوموں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، دلت کے ساتھ بھی وہی ظلم ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں اور آپ کو موقع دے گا، اور ضرور دے گا. اس لیے کہ یہ قوم کی تاریخ ہے. قرآن کریم خود کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. ہم ہمیشہ ایک دوسری قوم کو موقع دیتے رہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو قرآن گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر چکی ہے. بڑی بڑی طاقتوں کو. جس وقت اسلام آیا اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور فارس. کیا دونوں کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں. اور کون سی قوم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا؟ عرب کی ایسی قوم تھی جو دینی اخلاقی کسی بھی اعتبار سے اچھی نہیں تھی، لیکن اسی اسلام کے ذریعے ان کو اتنا بہتر بنا دیا کہ ان سے بہتر لوگ زمین پر اب کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہمیں اور آپ کو ان حالات سے پریشان ہو کر کفر اور نا امیدی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام میں ایک اور چیز یاد رکھیے، نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کفر ہے. ہم کو کبھی ساری دنیا کی طاقت سے ہم نا امید ہو جائیں گے، اللہ سے کبھی ہم نا امید نہیں ہوں. بہرکیف مختصراً یہ کہ تاریخ سے یہ سب چیزیں یہ رکھتی ہیں. بڑی لمبی تاریخ ہے. اب اس کو مختصراً یہ سمجھیے کہ اگر صرف 1857 سے 1947 تک کا وقت لیا جائے تب بھی کتنے سال ہوتے ہیں، تو اتنی ساری چیزوں کو نہیں. جبکہ مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف یہ تو 1600 کچھ کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. 1664 یا 67 میں ہی مسلمان آزادی کے لیے تیار ہو گئے تھے. 1700 کچھ کے بعد یہ چیز اور زیادہ بڑھی، اور زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے مسلمان آگے بڑھتے ہیں. تو مسلمان کبھی بھی انگریز کو اس ملک میں برداشت کیے ہی نہیں. شروع سے ہی ہم ان کے خلاف تھے. دوسرے لوگ تو ساتھ دیے. آج جو حکومت بیٹھی ہے وہ تو باقاعدہ انگریزوں کے ساتھ تھے یہ لوگ، اور ان کی سارے پروف موجود ہیں. باہر کی لائبریریوں میں یہ سارے پروف موجود ہیں کہ یہ لوگ حکومت کے خلاف نہیں تھے، حکومت کے ساتھ تھے، انگریزوں کے ساتھ تھے. مسلمان اور عام ہندو صرف انگریزوں کے خلاف تھے. بہرکیف علماء کے بہت سے خدمات ہیں، مسلمان عوام کے بھی، خواتین کے بھی، سب کے بھی جو یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کے ذریعے اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علماء، جو ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ان کی خدمتوں کو آنے والی نسل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاریخ کی روشنی میں آگے کی زندگی متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، آزادی کے بعد جو حالات ہوئے اس پہ ایک سکھ شاعر نے ایک شعر کہا تھا، ایک دور آزادی، ایک دور غلامی وہ بھی تھا، ایک دور آزادی یہ بھی ہے. ایک دور غلامی وہ بھی تھا، ایک دور آزادی یہ بھی ہے. اس دور میں سہنا مشکل تھا، اس دور میں جینا مشکل ہے. اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، پورے ہندوستانیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بہرکیف ایک سکھ شاعر کا یہ شعر ہے. اسی شعر کے ذریعے سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، آنے والی نسل کو خاص کر
تاریخ جو ہندوستانی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، ان سب چیزوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں نے جتنی باتیں کہیں اگر اس میں تاریخی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہیں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.